یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے سے پہلے ہم نے کچھ سوالات کی اس سبق سے متعلق جو غزلیں حکیم منظور کی، اس میں کچھ اور سوالات جو مختصر ہیں۔ حکیم منظور کی غزلوں کے مطلع اور مقطع کے اشعار لکھیں۔ پہلی غزل کا مطلع جو ہم نے پہلی غزل پڑھی، اس میں چند ہنستے بولتے رنگین منظر بھیجنا، ہو سکے تو ایک نیا موسم زمین پر بھیجنا۔ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ مقطع کسے کہتے ہیں۔ مقطع غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، منظر اور پر، اور یہاں بھیجنا تو یہ یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ تو مطلع غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہو۔ مصرع کہتے ہیں شعر کے پہلے حصے کو چند ہنستے بولتے رنگین منظر بھیجنا، یہ پہلا مصرع ہے۔ دوسرا مصرع ہو سکے تو ایک نیا موسم زمین پر بھیجنا۔ پہلی غزل کا مقطع پڑ گئے منظور فیکے رنگ جو آنکھوں میں تھے، اے خدا ہر رنگ اب پہلے سے بہتر بھیجنا۔ تو ان کی تشریح گزر چکے ہیں، یہاں پہ تشریح کا موقع نہیں ہے، یہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو منظور یہاں پہ تخلص استعمال ہوا ہے مقطع میں، اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مقطع میں تخلص استعمال ہوتا ہے عموماً، مطلب زیادہ تر تخلص مقطع میں استعمال ہوتا ہے، اور کچھ مقطع جو ہیں ان میں استعمال نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مقطع ہی کہلاتے ہیں، ان کو مقطع ہی کہا جائے گا، چونکہ غزل کا جو آخری شعر ہے وہ مقطع ہوتا ہے، چاہے اس میں تخلص ہو یا نہ ہو۔ تو دوسری غزل کا مطلع سوکھے ہوئے پیڑوں پہ ہواؤں نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو ہے نہ وفا ہے۔ دوسری غزل کا مطلع جو دوسری غزل ہم نے پڑھی، اور دوسری غزل کا مقطع آسودہ نہیں آپ خود میں کوئی اظہار، خاموش رکھ لب مگر حشر بپا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے جو میں نے کہا کہ مقطع میں ضروری نہیں کہ شاعر تخلص استعمال کرے، لیکن عموماً ہوتا ہے، اور اگر نہ کیا ہو شاعر نے استعمال تو اس کو پھر بھی مقطع ہی کہیں گے۔ ایک اور سوال، حکیم منظور کی دونوں غزلوں میں استعمال کیے گئے قافیوں کی فہرست ترتیب دیجیے۔ جواب، حکیم منظور کی دونوں غزلوں میں استعمال ہوئے قافیے ہیں۔ پہلی غزل منظر زمیں پر، تو یہ فر اس میں زمین نے ساتھ میں رکھا ہے۔ مقدر اس میں پر بھی ہو سکتا ہے، اور زمیں پر اگر ساتھ میں، چونکہ ہم تھوڑا رک کے پڑھتے ہیں تو زمیں ہمیں، اور ہم پر بھی بولتے ہیں۔ مقدر، لشکر، چادر، بہتر، تو یہ قافیے ہیں پہلی غزل کے۔ دوسری غزل لکھا وفا ادا صدا سزا بپا، تو یہ آپ نے غزلیں پڑھی، ان کی تشریح بھی پڑھی، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ قافیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے ردیف، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ردیف کون کون سے الفاظ ہیں، چونکہ امتحان میں ردیف کا بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جیسے پہلی غزل میں بیجنا، پھر مختلف ردیف جو ہیں آئے ہیں، جیسے ہم دیکھیں گے کہ بیجنا پہلے میں ردیف استعمال ہوا ہے، اور دوسری غزل میں صدا ہے، سزا، حشر بپا، تو یہ ادا، وفا، یہ الفاظ کچھ مطلب ردیف استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ اختتام ہوا یہ لیکچر، یہ سبق حکیم منظور کا، اور کچھ جو سوالات ہیں وہ ہم آف لائن بھی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ جو امپورٹنٹ سوالات کی میں نے فہرست بنا رکھی ہے، چونکہ پچھلے 7 مہینے میں ہم نے آن لائن جو لیکچر وہ سب تو آف لائن اب نہیں کر سکتے، کچھ چند ہفتوں میں خاص سوالات جو کچھ ہیں ان پہ توجہ رہے گی، انہی کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔